السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بہت سارے سوالات ذہنوں میں ہیں اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی تھے، میرے ذہن میں بھی تھے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے کہ مولانا کی کیا کیا کامیابی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو اپنے طور پر جو کامیابیاں مولانا کی بظاہر دیکھیں کہ کیا کیا چھوٹے موٹے معاملات وہ سارے ڈسکس کیے ہیں، لیکن مولانا لے کر کیا گئے تھے اسلام آباد سے، یہ بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں تھا۔ آج میری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے تقریباً طویل نشست ہوئی، ملاقات ہوئی، ان کی رہائش گاہ پر گیا ٹائم لے کر، اور میں نے کل انٹرویو کے لیے بھی ٹائم لے لیا ہے مولانا سے، اور کوشش کروں گا کہ مولانا کے ساتھ انٹرویو بھی ہو جائے اور ان سے آپ خود ان کی باتیں سن سکیں۔ لیکن آج جو میری ملاقات ہوئی اس میں نے کچھ اہم سوالات ان سے کیے جو میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ کم از کم میرا ذہن کلیئر ہو اور آپ دوستوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکوں۔ پہلا سوال تو مولانا سے یہ میں نے کیا کہ مولانا، لوگ پوچھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوالات ہیں کہ مولانا آزادی مارچ سے کیا لے کر گئے ہیں؟ مولانا خالی ہاتھ گئے ہیں یا کچھ لے کر گئے ہیں؟ تو مولانا مسکرائے اس پر کہ بالکل یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ بھی سوال کیا کہ میں نے کہا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ 2 مہینے کا ٹائم لیا گیا ہے آپ کو، اور کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 2 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ تو کیا ہونا ہے؟ جس پر مولانا نے کہا کہ بالکل دسمبر تک، مولانا نے آج خود یہ بات کی ہے کہ دسمبر تک مجھے کہا گیا ہے کہ آپ انتظار کریں، دسمبر تک کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ مولانا کا کہنا تھا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یعنی یقین دہانی کرانے والوں کا۔ کلیئر نہیں کیا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی ہے، حکومت ختم ہونی ہے، کہ کس طرح ہونی ہے، شکل کیا ہونی ہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا کس طرح کی شکل بناتے ہیں۔ وزیر اعظم ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے، وہ ہٹتے ہیں، حکومت ختم ہوتی ہے، نئے انتخابات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یا پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس جو چل رہا ہے، مجھے کچھ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو فارغ کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی امکانات موجود ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، شکل کیا بنتی ہے اور کس صورت میں تبدیلی آتی ہے، یا دسمبر تک کیا ہونا ہے، اس کا مولانا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کریں گے، آپ لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ کیا ہوتا ہے دسمبر کے بعد۔ لیکن مولانا نے یہ بھی بات ضرور کی کہ اگر دسمبر تک جس طرح مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے، اسی طرح اس یقین دہانی کے تحت دسمبر تک اگر کچھ ہوتا ہے، تبدیلی کوئی آتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طریقے سے، تو پھر دسمبر کے بعد پھر مارچ میں انتخابات ہو سکتے ہیں، اور مارچ کا موسم بھی اچھا ہوگا۔ انتخابات ہوں گے کی بات نہیں کی کہ انتخابات ہوں گے، لیکن ہو سکتے ہیں اگر یہ معاملات اس طرح بنتے ہیں۔ تو یہ مولانا نے بات کی ہے۔ دوسرا، اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں کہ آپ نے اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں یا چھوٹی بھی جماعتیں ہیں، ایون ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اے این پی کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ نے شیئر نہیں کی۔ تو اس پر بھی مولانا نے جو ایکسپریشن دیے مسکرا کر، اس میں سے مجھے لگا کہ بالکل مولانا ایگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ تحریکوں میں ظاہر تحریک مولانا کی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تحریک نہیں تھی، تو مولانا تحریک میں یعنی کچھ چیزیں وقت سے پہلے شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتی شاید، اسی لیے مولانا نے کچھ چیزیں شیئر نہیں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ، لیکن وقت آنے پر وہ چیزیں ضرور ان کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت نے فیسلیٹیٹ کیا مولانا کو، یہ بھی میرے ذہن میں سوال تھا کہ یہ پہلا دھرنا تھا، پہلا آزادی مارچ تھا، پہلا احتجاج تھا، یا پہلا کراؤڈ تھا جو آ رہا تھا حکومت کے خلاف احتجاج کرنے، حکومت سے استعفیٰ کا مطالبہ لے کر آ رہا تھا، اور وہی حکومت پھر فیسلیٹیٹ کر رہی تھی۔ جو جھاڑیاں اور جنگل تھا جلسہ گاہ کے جگہ پر، وہ
سرکاری جو مشینری ہے، ہیوی مشینری، وہ صاف کر کے کاٹ کر اور جگہ بنا کر صاف کر کے جگہ دے رہے تھے۔ مولانا سے میں نے یہی سوال کیا، میں نے کہا اس طرح تو ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ مظاہرین کو اس طرح فیسلیٹیٹ کیا جائے، تو آپ کو کیسے فیسلیٹیٹ کیا گیا آپ کے آزادی مارچ کو؟ کہیں معاملات کہیں ڈسکس تو نہیں ہوئے تھے پہلے ہی، طے تو نہیں تھے مقتدر قوتوں کے ساتھ؟ میرا اشارہ مولانا کے ساتھ یہ تھا، جس پر مولانا نے کہا کہ حکومت فیسلیٹیٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ حکومت اگر فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی، حکومت یہ چاہ رہی ہوتی کہ ہم آزادی مارچ لے کر اسلام آباد میں بیٹھیں آئیں، تو پھر حکومت اسلام آباد پورا سیل کیوں کرتی، کنٹینر کیوں رکھ دیتی آزادی مارچ کے آنے سے پہلے؟ اس کے بعد جب انتظامیہ کے ساتھ ہمارا معاملہ طے ہوا تو پھر حکومت نے کنٹینر جو شہر میں تو اتنے نہیں لگائے، لیکن ریڈ زون کو صرف بند کر دیا تھا۔ انتظامیہ نے خود، حکومت نے یہ آفر کی تھی حکومت مولانا کو۔ مولانا کا کہنا تھا کہ یعنی پرویز کھٹک نے یہ اکرم خان درانی کو فون کیا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ ریڈ زون کی طرف نہ جائیں، اور یہ ریکویسٹ کی ان کو کہ ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں، بنا کر دے رہے ہیں، تیار کر کے دے رہے ہیں، آپ وہاں پر بیٹھیں۔ پھر یہ جو جگہ تھی جلسہ گاہ کا مقام تھا، جو جھاڑیاں تھی، جنگل تھا، جب ان کو رہبر کمیٹی نے بتایا کہ یہ تو جھاڑیاں اور جنگل ہے، تو سرکار نے خود کہا کہ ہم آپ کو کاٹ کر صاف کر کے جگہ بنا کر دیتے ہیں تاکہ آپ ریڈ زون کی طرف نہ آئیں۔ یعنی ریڈ زون میں جانے سے روکنے کے لیے آزادی مارچ کو یہ حکومت نے پھر مجبوری میں یہ جنگل کاٹے تھے، درخت کاٹے تھے، اور صفائی وغیرہ جتنی بھی کی تھی ایک میدان سجا کر دیا تھا۔ یہ حکومت کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر یہ حکومت نہ کرتی تو پھر بیٹھنے کے لیے اتنے بڑے کراؤڈ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، پھر کدھر جاتا؟ تو پھر کشمیر ہائی وے جس پر بیٹھے تھے۔ لیکن بہرحال حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ریڈ زون میں داخل نہ ہوں اور پارلیمنٹ کی طرف، ڈی چوک کی طرف آزادی مارچ نہ جائے، اس کو وہاں سے روکنے کے لیے حکومت نے خود یہ آفر کی، تو پھر وہ جگہ بھی ظاہر ہے حکومت نے بنانی پڑی۔ اس وجہ سے یہ حکومت نے کیا ہے۔ باقی جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرنا، گرفتاریاں نہ ہونا، کریک ڈاؤن نہ ہونا، یہ بھی ہوتا ہے۔ توقع تو امیدیں تو یہی ہوتی ہیں، ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہوا تھا، کیا وجہ کیا ہے؟ تو مولانا نے یہ کہا کہ ہمارے جو علماء ہیں یا عہدیدار ہیں یونین کونسل سطح پر، ان کو انٹیلیجنس نے، مقامی انتظامیہ نے بلا کر ان کو تھریٹ کیا، دھمکیاں دیں، ٹرانسپورٹر کو تھریٹ کیا کہ آپ کا پرمٹ کینسل کیا جائے گا، مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ایون اسلام آباد میں تھانوں کی طرف سے یہ ہدایت نامہ جاری ہوا تھا تمام دکانداروں کو کہ کوئی بھی فیسلیٹیٹ نہ کرے آزادی مارچ کے شرکاء کو، کسی نے کیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، ضابطے کی کارروائی ہوگی۔ یہ تمام دکانداروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس پہ میں نے بھی پروگرام کیا تھا، وہ جو تھانے کا ہدایت نامہ تھا اسلام آباد پولیس کا، وہ بھی میں نے کاپی بھی اس کی شیئر کی تھی کسی پروگرام میں، جس میں باقی دکانداروں کو کہا گیا تھا کہ اس کو آزادی مارچ کے شرکاء کو کوئی ٹینٹ نہیں دے گا، جنریٹر نہیں دے گا، کوئی لائٹ نہیں دے گا، کوئی گاڑی کی مرمت کر کے نہیں دے گا۔ اس طرح کے تمام جو ہدایت نامہ ہے وہ اسلام آباد پولیس نے جاری کیا تھا دکانداروں کے لیے۔ تو مولانا کا کہنا تھا کہ اگر حکومت فیسلیٹیٹ حکومت کرتی تو پھر ہمارے یونین کونسل کے عہدیداروں کو، تعلقے عہدیداروں کو، تمام لوگوں کو بلا کر، مدارس کے محتمموں کو بلا کر اور ان کے گھروں پر جا کر تھریٹ تو نہیں کیا جاتا اگر حکومت فیسلیٹیٹ کرتی تو، یا اسلام آباد کے دکانداروں کو ہدایت نامہ تو جاری نہیں کیا جاتا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں، دوسری پارٹی ہوتی ہے جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ڈپینڈ ان پہ کر رہا ہوتا ہے کہ ایگریسو کون ہوتا ہے اور بیک فٹ پہ کون جاتا ہے۔ تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے اسلام آباد کو سیل کرنے کا پلان تو بنا لیا تھا، کنٹینر رکھ دیے تھے، لیکن حکومت نے دیکھا کہ سکھر سے جو کراؤڈ نکلا ہے، اور سکھر ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ہمیں پاؤں رکھنے کی
کٹھے ہونے کی وہاں پر ہمیں موقع تھا اور ہمیں جگہ ملی، کیونکہ باقی صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومتیں تھی تو باقی صوبوں میں ہمیں اس طرح کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا، تو اس لیے میں پہلے ہی سکھر نکل گیا تھا، اور سکھر میں 23 کو سکھر نکل گیا، 24 کو میں نے اجلاس بلا لیا، پھر میں بائی روڈ سکھر سے لاڑکانہ گیا، جو بھی سفر کر رہا تھا بائی روڈ کر رہا تھا، بائی ایئر اس لیے نہیں کر رہا تھا ایسا نہ ہو کہ فلائٹ ہی حکومت کہیں کنورٹ نہ کر دے، تو یہ بھی مولانا نے احتیاط کیا تھا۔ تو بہرحال اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ مولانا کو روکنے کی کوشش ہی تو ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب کراؤڈ مولانا کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اتنا بڑا کراؤڈ اگر سکھر سے نکلا ہے تو یہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے تو یہ 10 گنا بڑھ جائے گا، تو اس کراؤڈ کو روکنا یہ ممکن نہیں ہوگا، تو حکومت نے پھر مجبوری میں اس کراؤڈ کو نہیں روکا تھا۔ تو مولانا کے ساتھ اس طرح کی بہت سارے اور بھی سوالات ہوئے جو میرے ذہن میں تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ کل مولانا کے ساتھ جو انٹرویو کروں اس میں مزید مولانا کے ساتھ ان سوالات پر بھی ڈسکس کروں، اور مزید کچھ نئے سوالات جو ہیں رہبر کمیٹی کے فیوچر کے حوالے سے بھی میں نے ان سے پوچھا، اور دھرنے ختم کیے۔ اب میں نے کہا احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کل جو جمعے کو احتجاجی مظاہرہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں تو پیپلز پارٹی کا نہ ایک جھنڈا تھا، نہ ایک ورکر تھا، نہ ایک لیڈر تھا لوکل سطح کا بھی۔ میں نے کہا نون لیگ کا نہ ایک جھنڈا تھا، نہ ایک ورکر تھا، نہ ایک لیڈر تھا۔ میں نے کہا یہ کس طرح کی شرکت ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی؟ یہ تو اسی طرح کی ہے جس طرح آزادی مارچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شریک ہوئی، صرف قیادت شریک ہوئی، ورکر نہیں تھے ان کے۔ تو مولانا نے یہ کہا کہ مانا تسلیم کیا کہ گزشتہ روز پہلا جمعہ تھا، اس میں کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری منتظمین کی، انتظامیہ کی یعنی جے یو آئی کی لوگوں کی کچھ کمزوریاں ہیں، یہ مظاہرے اچھے مؤثر نہیں ہوئے، کراؤڈ نہیں تھا، کم لوگ تھے ہر مظاہرے میں۔ تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اگلا جمعہ ہے اس میں ہم پراپرلی اور سیریسلی اپنی تحریک کو پھر سے اپنا جو مظاہرے اور جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ اس کو ہم پراپرلی عمل اس پر کریں گے، اور اگلے جمعے کو آپ کو کراؤڈ نظر آئے گا، ہر مظاہرے میں لوگ نظر آئیں گے، اور یہ بڑے اجتماعات اور مظاہرے ہوں گے حکومت کے خلاف۔ باقی مولانا کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ انٹرویو آپ شیئر کروں گا، اس میں مزید چیزیں آپ کی بھی کلیئر ہوں گی، میں بھی کلیئر ہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔